ہمارے ہاں بعض یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سستی کرتے ہیں دین پر عمل کرنے میں، پھر وہ دین کا کام ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ دین کا کام ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اب کچھ تو کرنا ہے، تو ان کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل کر دیا۔ مولویوں نے کیا کر دیا؟ دین کو بہت مشکل کر دیا۔ بھائی آپ یہ کہیں مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، روزے میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے کاروبار میں کہیں کہیں حرام کما لیتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں نے کسی سے رشوت لی تھی میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں نے کوئی کرپشن کی تھی میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے یا یہ طریقہ ہے؟ اور پھر اپنی اس سستی کو دلیل بناتے ہیں دین کے مشکل ہونے کے لیے، چونکہ میرے مزاج میں سستی ہے، اب میں اٹھ نہیں سکتا، کام کر نہیں سکتا، یہ کام میری سستی کے خلاف ہے۔ تو سست آدمی کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہ ہو۔ کہتے ہیں نا ایک آدمی نے کہا کہ کسی کے منہ میں نا کتا پیشاب کر رہا تھا، کسی کے منہ پہ آگے مکھی بیٹھی، وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ قریب جو بیٹھا ہوا یہ مکھی یوں کر کے بھگا ہے، اس کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے، یعنی سست اس درجے کا تھا کہ مکھی منہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ناک پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ یوں نہیں کر پا رہا سستی کی وجہ سے۔ تو اس کو ساتھ والے کو کسی نے کہا اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو اڑا دو۔ اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ نہیں، جب میرے منہ میں کتا پیشاب کر رہا تھا اس نے بھی تو کتے کو کچھ نہیں کہا۔ سمجھ آ رہی بات؟ میرے منہ میں کتا پیشاب کر رہا تھا اس نے بھی تو، بھائی جب تیرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا تو ہٹاتا نا کتے کو، تو مرا ہوا تھا جب تیرے منہ میں کتا پیشاب کر رہا تھا، اس انتظار میں تھا کہ یہ آئے گا یہ کتے کو بھگائے گا۔ تو سست آدمی کے لیے تو یہ بھی مشکل ہے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے گناہ اگر اس سے ہو جائے، اس پہ ایسا بوجھ ہوتا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ لا کے توڑ دیا۔ اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے گویا اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دیا۔ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے اس پہ اتنا بھاری ہوتا ہے جیسے پہاڑ توڑ دیا، منافق سے گناہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنا بھاری ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی یوں کر کے اڑا دی۔ اپنی سستی کو دلیل نہ بنائیں، فضول ادھر ادھر کی باتوں کو دین سے دوری کی دلیل نہ بنائیں، یہ دلیلیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، دلیل تو شیطان کے پاس بھی ہے۔ اصل معیار قرآن و حدیث ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے۔ بھائی یہ دین جو کہہ رہا ہے نا اس کی طرف آ جائیں، جہاں جہاں جو جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ کے اس طرف آ جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کا لطف آپ کو محسوس ہوگا، زندگی کا مزہ آپ کو آئے گا۔ یہ دین سے دوری کی زندگی میں زندگی کا مزہ نہیں ہے، ایسا آدمی دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی تم دھوکے میں ہو، جیسے وہ آدمی دھوکے میں ہوتا ہے جو ماوا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ماوا نہیں کھا رہا میں اس سے افضل ہوں۔ جو آدمی چرس پی رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو چرس نہیں پی رہا میں اس سے افضل ہوں۔ وہ دھوکے میں ہے یا نہیں؟ جو سگریٹ کا عادی ہے اور جو سگریٹ کا عادی نہیں ہے، اگر سگریٹ پینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سگریٹ پینے کی وجہ سے اس سے افضل ہوں، وہ دھوکے میں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دین سے دور ہیں، میری تعلیمات سے دور ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چل کر رہے ہیں، اس کو تو ابھی فجر بھی پڑھنی ہے، پھر اس نے ظہر بھی پڑھنی ہے، پھر اس نے سچ بھی بولنا ہے، پھر اس نے حلال بھی کمانا ہے، پھر اس نے رشوت بھی نہیں لینی، پھر اس نے بہن کی میراث میں حصہ بھی دینا ہے۔ مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، رشوت لی نہیں لی، کرپشن کی نہیں کی، دودھ میں ملایا پانی نہیں ملایا، کیا ٹینشن ہے؟ تو نظر کون آتا ہے، کون سکون میں نظر آتا ہے؟ جس کو ان چیزوں کی پرواہ، وہی سکون میں نظر آتا ہے نا۔ حقیقت میں سکون میں کون ہے؟ جس کو پرواہ ہے یا جس کو پرواہ نہیں ہے؟